یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ بھی ایمان والوں کے لیے ایک بات ہے، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، تمہارے ازواج اور تمہارے بچے دشمن ہیں تمہارے۔ من کا یہاں پر ترجمہ دو طرح سے کیا جاتا ہے۔ ایک من کا ترجمہ کہ بعض، سارے نہیں، جیسے بعض اولادیں اور بعض ازواج تو نیکی کی طرف لانے والے بھی ہوتے ہیں نا، جیسے ابراہیم علیہ السلام ایسی اولاد تھے جو اپنے باپ کو توحید کی طرف بلانے والے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی پیاری بیوی تھی نا، تو یہ دشمن نہیں۔ بی بی آسیہ کو دیکھ لیں، حق کی طرف بلانے والی تھی نا، تو بعض ان میں سے، سب پر یہ اپلائی نہیں ہوتا، سب کی بیوی یا شوہر ایسے نہیں ہوتے۔ دوسرا مطلب کہ ان میں سے تمہارے دشمن ہیں، ان میں سے تمہارے لیے ڈینجر ہے، اس لیے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ بعض دفعہ یہ رشتے انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر ابھارتے ہیں۔ چونکہ ان کی محبت بہت ہوتی ہے نا، تو انسان ان کی باتوں میں جلدی آ جاتا ہے۔ بعض دفعہ یہی اللہ سے دور کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو یہ رشتے انسان کو کمزور کرتے ہیں۔ عبادات میں کوتاہی بھی انہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ ایسی ڈیمانڈس کرتے ہیں کہ ان کو اکثر ہم مان لیتے ہیں، تو دوسری طرف اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے، تو دشمنی ہو گئی نا۔ اسی طرح بعض خواتین ہسبینڈس کی وجہ سے حجاب نہیں لیتی کہ ان کو پسند نہیں ہے، میرے ہسبینڈ کو پسند نہیں ہے، تو یہ رشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرانے والے بن گئے نا۔ ان سے چونکہ دل کا رشتہ ہوتا ہے نا، تو انسان چاہتا ہے کہ بس ان کو خوش رکھے، اس لیے مرد بعض دفعہ حرام کمائیوں میں چلے جاتے ہیں۔ کیا کریں، بچے ڈیمانڈ کرتے ہیں، ان کے لیے کرتا ہوں، ان کے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ اور عورت تو بہت زیادہ جذباتی بھی ہوتی ہے، اس سے تو برداشت ہی نہیں ہوتا کہ میرے بچوں کا کسی طرح منہ لٹکے، یا ان کو کچھ تکلیف پہنچے، یا دوسرے بچوں کو چیزیں مل رہی ہیں میرے بچے کو نہ ملے، تو ان کو خوش رکھنے کے لیے بعض دفعہ اپنی آخرت کا نقصان کر دیتے ہیں۔ لیکن اس دن نا کوئی کسی کا ذمہ نہیں لے گا، یہی رشتے ایک دوسرے سے بھاگتے پھریں گے اس دن۔ اب یہ آیت کس کانٹیکسٹ میں اتری تھی کہ جب ان سے کہا گیا تھا کہ ہجرت کرو یا جہاد کرنے کے لیے نکلو، تو ابن عباس سے مروی ہے کہ جب مسلمانوں نے ہجرت کے ارادے کیے تو ان کے ارادے تو بن گئے تھے کہ ہم بھی ہجرت کریں، مگر ان کے گھر والوں نے ان کو جانے نہیں دیا، تو ان کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے اپنی آخرت خراب کر دی۔ تو انسان کا اصل دشمن پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ جو آپ کی آخرت کو خراب کر دے، وہ ہے اصل دشمن، چاہے وہ آپ کے دوست کی صورت میں ہو، چاہے کوئی پیارا رشتہ ہے، لیکن نہیں، دشمن ہے وہ آپ کا۔ حضرت عوف بن مالک کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مدینہ میں موجود تھے، جب کسی غزوہ یا جہاد کا موقع آتا تو یہ جہاد پر جانے کا ارادہ کرتے، تو ان کی بیوی بچے فریادیں کرنے لگتے، رونے لگتے کہ ہمیں کس پر چھوڑ کر جا رہے ہو، تو یہ ان کی فریادوں سے اتنا متاثر ہوتے کہ یہ نہیں جاتے تھے، رک جاتے تھے۔ تو سوچیں، اس چیز کو کہا گیا ہے کہ دشمن ہیں یہ تمہارے، اور ہم تو فرض چیزوں کو بھی چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ بس یہ خوش ہو جائیں، چاہے دوسری طرف میرے لیے آگ کا گھڑا تیار ہو رہا ہو۔ تو ان کو بتائیں کہ میرے ساتھ دشمنی نہ کرو، تم اگر مجھے یہ کرنے کو کہتے ہو نا، تو دشمنی کرتے ہو تم مجھ سے۔ فاحذروہم، بچو ان سے، یعنی محبت اپنی جگہ ہے، مگر یہ محبتیں تمہیں باؤنڈریز کراس نہ کرائیں۔ عورتیں کہتی ہیں کیا کریں، اللہ کا حکم ہے ہسبینڈ کی اطاعت کرو، تو اللہ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ دشمن ہیں وہ تمہارے، اگر تمہیں اللہ کی بات سے وہ روکتے ہیں تو۔ کہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ چاہے میرا حکم پھینک دو، شوہر کا فرمان ضرور مان لینا۔ فاحذروہم، بچو ان سے، الرٹ رہو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جب انسان کو پتہ چل گیا نا کہ یہ تو میرے دشمن ہیں، تو اچھا اب میں ان سے محبت نہیں کروں گی، ان سے محبت اب میری ہو ہی نہیں سکتی، تو کہا گیا نہیں، اگر وہ کچھ کہتے بھی ہیں نا ایسا، تو بات نہیں ماننی، لیکن معاف کر دو۔ اب دیکھیں، یہ 3 ورڈز آئے ہیں گھریلو زندگی کے لیے، آدمی کے لیے یا بیوی کے لیے یا بچوں کے ساتھ۔ یہ رشتے اللہ تعالیٰ سے دور کرتے ہیں نا، کوئی غلط ڈیمانڈز بھی کرتے ہیں، تو کیا کرو؟ 3 الفاظ، تعفو، چھوڑ دو، جانے دو، مطلب کبھی جانے بھی دیا کرو، اگنور کر دو۔ قرآن میں جتنے الفاظ معاف کرنے کے لیے آئے ہیں نا، وہ تینوں ہی یہاں پر آ گئے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کو برا بھلا کہیں، تم کیوں نہیں مانتی میری بات، یا بچے ماں کو کوسیں، یا شوہر بیوی کو سنائے، رکاوٹیں کھڑی کریں، نہیں، تم معاف کر دیا کرو، جانے دو، بجائے لڑائی کرنے کے، آرگومنٹس کرنے کے، جانے دو۔ اور بچوں کے ساتھ بھی ہر وقت ہی ڈنڈا لے کر نہ کھڑے ہو جایا کرو، کبھی جانے بھی دیا کرو۔
وَتَصْفَحُوا درگزر کرو. تصفحوا صفح سے ہے، جیسے ہم صفحہ پلٹتے ہیں نا یا پھاڑ دیتے ہیں، تو یہاں پر صفحہ پلٹ دیں. جب آپ پیج پلٹ دیتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے، پیج پر جو پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا نا پھر. تو فرمایا اس طرح سے درگزر معاف کر دو کہ جانے دو، بس پکڑ کر نہ بیٹھ جائے کرو بات کو. وَتَغْفِرُوا اور معاف کر دو، بخش دو. غفرہ ہوتا ہے ڈھانپنا، تو ڈھانپ دو بات کو. مطلب آپ چرچے نہ کرتے پھرو کہ جدھر بیٹھو ان کی باتیں شروع کر دی، نہیں، جانے دیا کرو. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. تم سے بھی تو غلطیاں ہوتی ہیں نا، تو تمہاری بھی چشم پوشی کرتا ہے، پردے ڈالتا ہے، تو تم بھی معاف کر دیا کرو. تو یہ ایک بیلنس سکھایا گیا ہے. بات ان کی نہیں سننی جو نافرمانی والی ہو، مگر آگے سے کیا کرنا ہے، تعفو وتصفحوا وتغفروا. انما اموالکم واولادکم فتنۃ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں آزمائش ہیں تمہارے لیے، ٹیسٹ ہیں تمہارے. چیکنگ ہوتی ہے نا ٹیسٹ کی پھر، اور مارکس بھی ملتے ہیں. اس ٹیسٹ کی بھی چیکنگ ہونی ہے کہ مال کدھر سے کمایا اور کدھر خرچ کیا. اور اولاد بھی ٹیسٹ ہے تمہارا کہ اس کی تربیت کیسے کی، کیا سکھایا تھا تم نے اس کو. اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بنایا تھا، کوشش کی تھی. کوشش ہی کر سکتے ہیں نا، بنا تو نہیں سکتے. کوشش کی تھی یا نہیں، یا ان کو کھلی چھٹی دے رکھی تھی کہ دنیا کے بندے بن جاؤ بس، اور کچھ نہیں سکھایا ان کو. تو قیامت میں جب انسان اپنا اعمال نامہ کھولے گا نا تو دیکھے گا کہ میری تو نیکیاں ہی نہیں ہیں. پوچھے گا اللہ میں نے تو اتنی نیکیاں کی تھی، کہاں گئی؟ کہا جائے گا تیری بد اولاد نے تیری نیکیاں چاٹ لیں. یعنی اولاد کی تم نے جو صحیح تربیت نہیں کی تھی نا، اس نے تمہارے پیچھے وہ کام کیے کہ تمہاری ساری نیکیاں برباد ہو گئی. لیکن جب انسان اپنی طرف سے پوری کوشش کرے گا کہ میری اولاد صحیح راستے پر آ جائے، تب ضائع نہیں ہوں گی نیکیاں. انہوں نے تو کوشش ہی نہیں کی تھی نا، کبھی ٹوکا ہی نہیں تھا، کبھی سمجھایا ہی نہیں تھا، کبھی بتایا ہی نہیں تھا، نہ کبھی قرآن سے جوڑنے کی کوشش کی تھی. تو اس کی بھی پوچھ ہے. یہ امتحانی پرچے ہیں تمہارے. مال، تجارت، کاروبار، جابس، بچے، یہ سب پرچے ہیں تمہارے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ تم ان میں پڑھ کر اس کو یاد رکھتے ہو یا نہیں. انسان یہ دو چیزیں اپنا فیوچر، اپنا آرام سمجھتا ہے نا، ایک پیسہ اور ایک اولاد. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ٹیسٹ ہیں تمہارے، یہ پرچے ہیں تمہارے. واللہ عندہ اجر عظیم اجر عظیم کس کا ہے؟ جو اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو جائے. فاتقوا اللہ اللہ سے ڈرو. کتنا؟ کیونکہ پہلے آیت نازل ہوئی تھی نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے اتنا ڈرو جتنا حق ہے ڈرنے کا. تو صحابہ تو بہت پریشان ہو گئے تھے کہ اللہ ہم تیرا حق کیسے دے سکتے ہیں، ہم تو اس طرح سے تقوی اختیار کر ہی نہیں سکتے جیسے کہ حق ہے تیرا. تو فرمایا مستطاعتم جتنی تمہیں استطاعت رکھتے ہو، ایز مچ ایز یو کین. اور اللہ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ہم کتنا کر سکتے ہیں، ہماری کتنی کیپیبلٹی ہے، کتنی طاقت ہے ہم میں کہ ہم تقوی اختیار کریں، کتنا بچ بچ کر ہم چل سکتے ہیں، کتنا خود کو بچا سکتے ہیں. اللہ کو پتہ ہے اچھی طرح. یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری تو اتنی طاقت نہیں تھی. نہیں، اللہ کو پتہ ہے، تم سے زیادہ اللہ کو پتہ ہے کہ کتنی طاقت تھی تم میں. اللہ جانتا ہے تم اس سے زیادہ کر سکتی تھی، تم نے اپنے آپ کو کھپایا ہی نہیں، تم نے سستی دکھائی. واسمعوا اور سنو. سننا بھی نا انسان کو فائدہ دیتا ہے، کیونکہ جو سنے گا تو آگے دل میں بات بیٹھے گی. وَأَطِيعُوا اور اطاعت کرو. وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو. خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ بہتر ہے یہ تمہارے لیے. سننا پہلا سٹیپ ہے. اطاعت سے پہلے سننے کی بات آئی، کیونکہ اطاعت کیسی ہوگی جب انسان کوئی بات سنے گا ہی نہیں. پھر بھی انسان سننے سے نہ کتراتے ہیں کہ سننا بھی نہیں ہے ہمیں. جہنم والے بھی نہ کہیں گے اس دن کہ کاش ہم سن لیتے دنیا میں، کوئی عقل کرتے تو آگے ہم اس جہنم میں نہ پڑے ہوتے. تو سنو تو صحیح نا، تمہارے اپنے لیے بہتر ہے یہ. اور اطاعت کرنا اور انفاق کرنا، خرچ کرنا تمہارے اپنے لیے بہتر ہے. سننے کے بعد اطاعت کرو گے نا تو تمہارے لیے بہتر ہے یہ. اور انفاق کس میں ہوتا ہے؟ کیا انفاق صرف مال میں ہوتا ہے؟ نہیں، انفاق ہر اس چیز میں ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے. جتنی نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے. آپ مال میں سے خرچ کریں، اپنی جانوں میں سے خرچ کریں، یعنی اپنی جانوں کو اللہ کے راستے میں لگائیں، اپنے وقت کو لگائیں، جو بھی سکلز ہیں وہ لگائیں. جان کے ساتھ بھی انفاق ہوتا ہے، صرف مال کے ساتھ نہیں ہوتا. جانوں کو اللہ کے راستے میں لگائیں، اس کو کھپائیں اللہ کے راستے میں. کوئی اچھا لکھنے والا ہو سکتا ہے، کوئی اچھا بولنے والا ہو سکتا ہے، کوئی آرگنائزر اچھا ہو سکتا ہے، کوئی اچھا ٹرانسلیٹر ہو سکتا ہے.
کوئی بھی جو آپ کو کام آتا ہے، جو بھی اسکل آپ کو آتا ہے، بھاگ دوڑ اچھا کر سکتی ہیں آپ، تو لگائیں اپنے آپ کو اس دین کے لیے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو شح نفس سے بچا لیا گیا نا، وہ ہے فلاح پانے والا۔ شح کیا چیز ہے؟ بخل اور حرص دونوں، کیونکہ جب حرص آتی ہے نا تو بخل خود بخود آ جاتا ہے، بس مجھے مل جائے، میں کسی طرح سمیٹ لوں۔ جب انسان سمیٹنے والا بن جائے گا نا تو پھر دینے والا کہاں سے بنے گا؟ تو پھر دل تنگ ہوگا نا کہ ہائے میرے سے چلا گیا، اچھا مجھے تو اور چاہیے تھا، اور چاہیے تھا۔ اور یہ صرف مال میں نہیں ہوتا، ہر چیز میں، کہ بس کسی اور کو کیوں مل گئی، کسی اور کو دینے سے یا شیئر کرنے سے کمی نہیں ہوتی، مگر پھر بھی بس بخل کرتے ہیں کہ اس کو کیوں مل گیا، اس کو میں کیوں دے دوں۔ تو یہ ہے شح۔ تو فرمایا جو اس سے بچا لیا گیا، اس خود غرضی سے بچا لیا گیا، یہ وہ چیز ہے نا جو کنٹرول اگر کر لے گا تو اس کو کامیابی ملے گی، جو نہیں کر سکے گا تو پھر کیا، ایک اور ٹیسٹ ہو گیا نا۔ جیسے میں کہیں بیٹھی ہوئی ہوں، میں نے ساتھ والی سیٹ پر پرس رکھ دیا کہ کوئی اور آ کر نہ بیٹھ جائے، اسی طرح کسی کو آتے ہوئے دیکھ کر میں نے اپنے پاؤں پھیلا دیے کہ کسی اور کو جگہ نہ ملے۔ یہ شح نفس ہے کہ بس میں ہی سمیٹتی چلی جاؤں، بس مجھے مل جائے۔ یہ نہیں کہ مجھے مل گیا ہے تو کسی اور کو بھی مل جائے، نہیں، بس مجھے ہی ملتا چلا جائے۔ بہت بری خصلت ہے یہ۔ دیکھ لینا اللہ تعالیٰ نے فلاح کو اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے، فلاح کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے کہ اگر کامیابی چاہیے نا تو شح نفس سے بچو۔ اور کہا گیا جو شح نفس سے بچا لیا گیا، یعنی خود نہیں بچ سکتا انسان، اس لیے دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے شح نفس سے بچانا۔ اور حدیث میں بھی ہے نا کہ ایمان اور شح ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اب پتہ چل گیا نا ہمیں کہ ایمان کا ٹیسٹ کیا ہے، کون کون سی چیزیں ہیں جو اپنے اندر چیک کرنی ہے ہمیں۔ کیا ہم معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، ہم مال اور اولاد کو ٹیسٹ سمجھتے ہیں، ہمارا توکل اللہ پر ہوتا ہے، ہماری اطاعت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتی ہے، کیا ہم آنے والی مصیبت کو باذن اللہ سمجھتے ہیں۔ تو اس ٹیسٹ سے اپنے آپ کو گزارو، پھر اس کے بعد عمل کی بات کرو۔ یہ ہے تقوی اللہ کا، سنو اور اطاعت کرو، یہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ اور شح نفس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم قرض دو گے نا اللہ کو، قرض حسنا، یضاعفہ لکم ویغفر لکم، رکھ نہیں لے گا وہ تمہارے سے لیا ہوا، بڑھا چڑھا کر تمہیں واپس کر دے گا، ویغفر لکم، اور بخش بھی دے گا تمہیں۔ واللہ شکور حلیم، اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے۔ تم تھوڑی سی چیز دو گے نا اس کو، ہمارے پاس ہے ہی کتنا۔ قرآن میں جہاں جہاں قرض حسنہ کی بات آئی ہے نا، خاص طور پر دین کے راستے میں، دین کو آگے پھیلانے کے لیے، دین کے کاموں میں جو بھی لگائیں گے نا، اللہ نے اس کو اپنے اوپر قرض قرار دیا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں یتیموں کو پیسہ دینا کیا یہ قرض حسنہ ہے؟ نہیں، جو خاص اللہ کے دین کے کام کے لیے جو بھی آپ لگائیں، دین کے کاز کے لیے جو بھی آپ لگائیں، اس کی مدد کرنا، اس کی ترقی کے لیے کام کرنا، جو بھی آپ اس کی مدد کے لیے کام کریں گے، جو لگائیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اوپر قرض ہے، میں نے کئی گناہ بڑھا کر دینا ہے واپس، اور بخش بھی دے گا تمہیں۔ اور اللہ تعالیٰ شکور حلیم، وہ قدردانی کرتا ہے، حلم والا ہے۔ حلم کی جو ایک صفت ہے نا، بہت ہی پیاری صفت ہے، مال بھی لٹائے گا، مغفرت بھی کرے گا، قدردانی بھی کرے گا، اور وہ جانتا ہے تمہارے کیا حالات ہیں جس کے اندر تم یہ سب کر رہے ہو۔ عالم الغیب والشہادتی، وہ تو جاننے والا ہے غیب کا اور حاضر کا، اور العزیز اور الحکیم ہے، یعنی اگر تم نہیں بھی کرتے نا تو وہ خود بہت زبردست حکمت والا ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، خود وہ العزیز ہے، جو چھپا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو تو وہ بھی پتہ ہے، جو دکھا کر دے اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی پتہ ہے، وہ جاننے والا ہے۔ الحمدللہ یہ صورت یہاں پر ختم ہوئی ہے۔ آپ نے ایمان کے ثمرات دیکھیں کتنے زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح سے سیکھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔